حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، رب ذوالجلال نے آپ کو بہت زیادہ کمالات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہستی ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا دل عطا فرمایا، یعنی بہت بڑے سخی، جس وجہ سے آپ کو غنی کہا جاتا ہے۔ آپ بہت بڑے سخی ہیں، جب بھی دین اسلام کو ضرورت پڑی تو عثمان غنی نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اس وقت تھوڑا دوں، جب بھی ضرورت پڑی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ذکر فرمایا، عثمان غنی نے دوسری بات نہیں کی، ادھر حضور ذکر فرماتے، عثمان غنی اسی وقت اٹھ کر چلے جاتے اور جا کر فوراً مال لا کر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے قربان کر دیتے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی آپ کے اسلام قبول کرنے کا سبب یہ بنا کہ آپ فرماتے ہیں میری دوستی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ تھی، اور ابو بکر صدیق کی دوستی اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ کہتے ہیں جب دوستی ابو بکر صدیق کے ساتھ تھی تو حضرت ابو بکر صدیق نے مجھے دعوت دی، اے عثمان اسلام قبول کر لو، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ کہتے ہیں میں نے ان کی دعوت کو قبول کر کے اسلام کو قبول کر لیا۔ پتہ چلا دوست کا انتخاب جب بھی کرو اچھے دوست کا انتخاب کرو، اچھا دوست آپ کی جنت میں جانے کا آپ کے لیے ذریعہ بن جاتا ہے۔ پتہ چلا دوست اچھا ہو تو بندے کی زندگی کو سنوار دیتا ہے، دوست اچھا ہو تو بندے کو دعوت بھی اچھی دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کی دوستی ہوئی ابو بکر صدیق کے ساتھ۔ ابو بکر صدیق تھے غلام رسول، حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا، تو جب انہوں نے پٹا گلے میں ڈال لیا تھا کہا عثمان اگر میرے ساتھ دوستی رکھنی ہے تو اسلام قبول کرنا پڑے گا، تو حضرت عثمان غنی نے ان کے کہنے پر اسلام قبول کر لیا۔ پھر اسلام قبول کرنے کے بعد عثمان غنی نے جہاں پر بڑا نام کمایا، اللہ نے بڑی عزتیں دی، وہاں پر عثمان غنی نے بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کیا۔ جب اسلام قبول کر لیا تو سکا چچا کہنے لگا اے عثمان تو نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، لوگ ہمیں تانا دیں گے کہ تمہارے بھتیجے نے اسلام قبول کر لیا، کہ اسلام کو چھوڑ دو ہمارے پاس آ جاؤ۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں، میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ کے چچا نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسی کے ساتھ باندھ دیا، کہا عثمان جب تو کہے گا میں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے تب تمہیں کھول دیں گے، ورنہ تمہیں طرح طرح کی تکلیفیں دیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکار کے کہا یہ چھوٹی موٹی تکلیفیں جو تم مجھے دے رہے ہو ان سے میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا، اگر جان بھی دینی پڑی تو میں اللہ کے محبوب کے نام کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ اب جب انہوں نے دیکھا اسلام والا ہے، اسلام کا جذبہ بڑا اعلیٰ ہے، اور جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام سے پیار ہو جاتا ہے وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، سب کچھ قربان کر دیتا ہے، بالآخر اس بات کو وہ ماننے پر مجبور ہو گئے۔ اب ہم عثمان کو واپس نہیں لا سکتے، اسلام کا کلمہ عثمان نے پڑھ لیا ہے، اب عثمان کا جینا بھی اللہ کے محبوب کے ساتھ ہے، عثمان کا مرنا بھی اللہ کے محبوب کے ساتھ ہے۔ یعنی اس قدر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دین کے معاملے میں پختہ، اور آپ نے دین اسلام کے لیے قربانی دی۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام کنویں کے قریب بیٹھے ہوئے تھے تو میں باہر دروازے کے قریب تھا، باہر کسی نے دروازے پر دستک دی، مجھے دستک کی آواز آئی، میں دروازے پر گیا، میں نے پوچھا آنے والا شخص کون ہے؟ کہا ابو بکر صدیق ہو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں نے سنا تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کہ محبوب باہر دروازے پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا
جاؤ جا کر ابو بکر صدیق کو اندر آنے کی اجازت بھی دو اور انہیں کہہ دو اللہ کے محبوب نے دنیا میں ہی آپ کو جنت کی خوشخبری سنا دی۔ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے میں باہر گیا، میں نے جا کر انہیں اندر آنے کی اجازت بھی دی اور جنت کی خوشخبری بھی سنائی۔ پھر کچھ وقت گزرا، دروازے پر پھر دستک کی آواز آئی، میں پھر دروازے کی طرف گیا، آنے والا کون ہے؟ کہتے ہیں آگے سے جواب آیا عمر فاروق۔ میں پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی محبوب دروازے پر عمر فاروق تشریف لائے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جا کر عمر فاروق کو اندر آنے کی اجازت بھی دے دو اور انہیں کہو اللہ کے محبوب نے دنیا میں ہی آپ کو جنت کی خوشخبری سنا دی ہے۔ پھر کہتے پھر میں وہاں پر بیٹھا، پھر تیسری مرتبہ پھر دستک کی آواز آئی، دروازے پر گیا، پوچھا کون؟ کہا عثمان غنی ہوں۔ کہتے میں پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے آ کر عرض کی محبوب حضرت عثمان غنی تشریف لائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جا کر عثمان غنی کو کہو اندر بھی آ جائے، اندر آنے کی اجازت بھی دے دو اور انہیں جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ کے محبوب نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبریاں سنا دی ہے، جنہیں اللہ کے محبوب نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنائی کہ فرمایا میرے پیارو اللہ نے تمہیں جنت عطا فرما دی ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کا ہر صحابی ایک سے ایک بڑھ کر فضیلت و اہمیت والا ہے، جس کی بھی نسبت حضور کے ساتھ ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہے۔ حضور علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے ہر موقع پر اپنے ہر صحابی کی شان کو بیان فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام بیٹھے تھے اور میرے محبوب اپنے صحابہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میری ساری امت میں سب سے زیادہ اگر کوئی نرم دل ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ نرم دل ابو بکر صدیق ہے، اور دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت حضرت عمر فاروق ہے، اور میری امت میں سب سے زیادہ حیا والے عثمان غنی ہے، اور میری امت میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے مولا علی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب کی عظمت اور شان کو اپنے اپنے موقع پر بیان فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کس عظمت اور کس شان کا ذکر کیا جائے، آپ کی زندگی کے جس پہلو پر بات کریں، جب سے آپ نے اسلام قبول کیا اس وقت سے لے کر شہادت تک آپ کی ایک ایک زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر آپ کو بلند و بالا عظمت عطا فرمائی ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا آپ کہتی ہے میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھی، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی پنڈلی مبارک پر کپڑا مبارک نہیں تھا، دروازے پر دستک کی آواز آئی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لائے، حضور علیہ السلام نے فرمایا انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو۔ آپ فرماتے ہیں جس طرح حضور بیٹھے تھے بیٹھے ہی اللہ کے رسول علیہ السلام بیٹھے رہے، یعنی حضور علیہ السلام نے کوئی حرکت نہیں فرمائی کہ میں کپڑا پنڈلی مبارک پر نہیں ہے پنڈلی مبارک پر کپڑا کر لوں، کہتے ہیں جس طرح حضور بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں پھر دروازے پر آواز آئی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضور علیہ السلام جس طرح تھے ویسے ہی رہے، اپنی پنڈلی مبارک پر کپڑا مبارک نہ لیا۔ آپ فرماتی ہیں پھر دروازے پر آواز آئی، دستک کی، پوچھا کون؟ کہا عثمان غنی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انہیں کہو ٹھہر جائیں۔ کہتی ہیں میں حیران تھی، ابو بکر صدیق کی شان بھی بڑی اعلیٰ ہے، عمر فاروق کا مقام بھی بڑا اعلیٰ ہے، پر عثمان غنی آئے ہیں، حضور فرماتے ہیں ٹھہر جاؤ، وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے پنڈلی مبارک پر کپڑا مبارک لیا، کپڑا ٹھیک کرنے کے بعد حضور نے فرمایا عثمان کو کہو اندر تشریف لے آئے۔ کہتی ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق بھی چلے گئے، عمر فاروق بھی چلے گئے، عثمان غنی بھی چلے گئے، پھر میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، میں نے سوال کیا محبوب آخر سبب کیا ہے؟
ابو بکر صدیق آئے، جناب عمر فاروق آئے، آپ جیسے بیٹھے تھے ویسے بیٹھے رہے، پر جب عثمان غنی آئے آپ نے پنڈلی مبارک پر کپڑا لیا اور اندر آنے سے منع کر دیا کہ جب کپڑا درست کر لیا پھر اندر آنے کی اجازت دی۔ محبوب آخر اس میں راز کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے عائشہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یعنی اتنی عظمت اور شان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ میرے اور آپ کے قریب محبوب فرماتے ہیں میں نے اللہ سے دعا کی اے اللہ قیامت کے دن میرے عثمان کا حساب نہ لینا بلکہ عثمان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دینا۔ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ میرا عثمان بڑا شرم و حیا والا ہے، تو میں اس وجہ سے اللہ سے دعا کی اے اللہ کہیں وہ حساب دیتے وقت شرما نہ جائے، میرے عثمان غنی کو اللہ قیامت کے دن اس سے حساب نہ لینا بلکہ بغیر حساب کتاب کے عثمان غنی کو جنت میں داخل فرما دینا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کا مقام جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے آپ کو عطا فرمایا۔ اور پھر عثمان غنی کی عظمتوں کے کیا کہنے، میرے اور آپ کے قریب محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ہر نبی کا جنت میں رفیق ہوتا ہے۔ فرمایا میں تمہیں بتاؤں نبیوں کے امام، نبیوں کے سردار کا جنت میں رفیق کون ہوگا؟ فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا اور جنت میں میرا رفیق عثمان غنی ہوگا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو کائنات میں یہ اعزاز حاصل ہے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد امام الانبیاء تک، حضور علیہ السلام تک کسی نبی کے کسی امتی کو یہ شرف نہیں ملا جو شرف اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرمایا ہے کہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی، اور حضور علیہ السلام نے جب دیکھا تو حضور نے فرمایا عثمان پریشان نہ ہو، اگر مجھ محمد کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا۔ یعنی اتنا حضور علیہ السلام کو حضرت عثمان غنی پر مان، اتنا حضور کو یقین، اور حضور اتنا حضرت عثمان غنی پر رشک فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی اگر سخاوت کو دیکھا جائے تو جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی، یعنی مدینہ شریف میں جب کنویں کی ضرورت تھی تو سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے کنواں جس ہستی نے خریدا اور خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، آج بھی زمانہ انہیں عثمان غنی کے نام سے یاد کرتا ہے۔ جب مسجد نبوی شریف کے لیے جگہ کی ضرورت تھی، اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرما تھے، صحابہ میں ذکر کر رہے تھے کہ جگہ کبھی مسجد کی وسیع ہو جائے، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ عثمان غنی بھی وہاں پر بیٹھے تھے، عثمان غنی وہاں سے اٹھ کر گئے، جانے لگے تو حضور نے فرمایا عثمان کدھر جا رہے ہو؟ عثمان غنی کہنے لگے محبوب آپ نے جو زبان سے نکالا ہے عثمان اس کو پورا کرنے جا رہا ہے۔ اب عثمان غنی گئے، جا کر سودا کر کے آئے اور آ کر کہنے لگے محبوب آپ نے تو بات کی تھی، محبوب کی زبان سے جو نکلے، جس سے محبوب کو پیار ہوتا ہے اور جس کو محبوب سے پیار ہوتا ہے، فرمایا محبوب کی زبان سے جب نکلتا ہے وہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ محبوب مسجد کے لیے جگہ کی ضرورت تھی، میں نے جا کر جگہ خرید لی ہے۔ آج بھی جنت البقیع کے اندر جہاں پر اصحاب رسول اور ازواج رسول اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبریں ہیں، اگر غور کیا جائے تو یہ وہی جگہ ہے جو حضرت عثمان غنی نے خریدی تھی۔ یعنی اتنے عثمان غنی کے ہم پر احسانات ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ساری زندگی ہم حضرت عثمان غنی کا ذکر کرتے رہے پھر بھی ہم حضرت عثمان غنی کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ اسلام پر جن لوگوں نے احسانات کیے اور آج اسلام ہم تک پہنچا، اس میں جن لوگوں کی قربانیاں شامل ہیں ان میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی شامل ہے۔ اس لیے آپ تمام احباب یہ کوشش کریں
کہ 18 ذوالحجہ کو ہر سنی کے گھر میں حضرت سیدنا عثمان غنی کی یاد میں ختم دلانا چاہیے۔ یہ بات بڑی حقیقت ہے کہ حضرت عثمان غنی نے پتہ ہے کتنی قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے۔ 40 دن حضرت عثمان غنی پر پانی بند رہا۔ کتنے دن جی؟ کتنے دن سارے بولو؟ 40 دن۔ تو یہ اسلام کے لیے حضرت عثمان غنی نے قربانی دی تھی۔ تو کبھی ہمارے اندر یہ خیال آیا ہو کہ یار عثمان غنی نے بھی اتنی قربانی دی ہے، تو کبھی ہم میں سے کسی نے عثمان غنی کے نام کی بھی دیگ اپنے گھر میں پکائی ہے؟ کبھی دیگ تیار کی ہے؟ کیا عثمان غنی کا میرے نبی سے کوئی رشتہ نہیں ہے؟ عثمان غنی کا یہ رشتہ ہے، اللہ کے محبوب نے اپنی دونوں بیٹیوں کا یکے بعد دیگرے نکاح عثمان غنی سے کروایا ہے۔ اور پھر عثمان غنی کے بارے میں آپ پر جب پانی بند تھا، یہ سوال یاد رکھنا اور کبھی ضرورت پڑے تو اس کا ذکر بھی کیا کرو۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت ان پر پانی بند ہو گیا تھا، پوچھنا عثمان غنی نے کس بندے کا نام لیا تھا کہ انہیں جا کر پیغام دو مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ عثمان غنی نے اس وقت بھی حضرت مولا علی کا نام لیا تھا، جا کر مولا علی کو پیغام دو کہ عثمان غنی آپ سے پانی مانگ رہا ہے۔ جب مشکل وقت میں بندہ ہو تو بندہ اسی کو پکارتا ہے جس پر بندے کو یقین ہوتا ہے، بندہ اسی کو کہتا ہے میری مدد کرو جس پر بندے کو مان ہوتا ہے، بندہ اسی کو پیغام بھیجتا ہے جس سے بندے کو پیار ہوتا ہے۔ عثمان غنی نے اس وقت بھی حضرت مولا علی کو پیغام بھیجا کہ جاؤ انہیں کہو کہ عثمان غنی کو پانی کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات جو یاد رکھنے والی ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مکان تھا، دائیں بائیں ہر طرف دشمن وہاں پر کھڑے تھے، تو اس وقت مولا علی نے کیا کردار ادا کیا؟ کاش آج بھی اگر اس امت کو اس بات کی سمجھ آ جائے، ہم نے تو ہمیشہ پیغام ہی محبت کا دیا ہے اور ہر لمحے ہی محبت کی بات کی ہے، کاش یہ بات اس امت کو سمجھ آ جائے کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت ان پر یہ وقت آیا تھا، حضرت علی نے پتہ کون سی قربانی دی تھی؟ بندے کو 3 چیزوں کے ساتھ بڑا پیار ہوتا ہے، ایک مال کے ساتھ پیار ہوتا ہے، ایک اولاد کے ساتھ پیار ہوتا ہے، اور ایک بندے کو اپنی جان کے ساتھ پیار ہوتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں بڑی پیاری ہوتی ہیں۔ جب بات آئے جان کی اور مال کی، کوئی کہے یا جان بچا لو یا مال بچا لو، تو بندہ کیا قربان کرتا ہے؟ مال کہتا ہے مال لے لو میری جان بچ جائے۔ جب باپ کے سامنے بات آئے یا اولاد کو بچا لو یا اپنی جان کو بچا لو، تو بندہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے میری جان قربان ہو جائے، میرے بچے بچ جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت حضرت مولا علی نے اپنے دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا، خالی ہاتھ نہیں بھیجا، تلواریں دے کر بھیجا، کہا جاؤ جا کر عثمان غنی کے دروازے کے باہر کھڑے ہو جاؤ اور عثمان غنی کے پاس کوئی بندہ حملہ کرنے نہ جا سکے۔ اس وقت بھی اپنے دونوں بیٹوں کو تیار کر کے جس ہستی نے بھیجا تھا، آج بھی زمانہ انہیں مولا علی کے نام سے جانتا ہے، اور جس کے لیے بھیجا تھا اس کو زمانہ عثمان غنی کے نام سے جانتا ہے۔ پھر بات قابل غور یہ ہے کہ اس وقت دشمن دروازے سے نہیں تھے آئے، بلکہ چھت کی طرف سے آئے تھے۔ ہر کسی کا اپنا اپنا نظریہ ہے، میرا ذہن مجھے یہ کہنے پر مجبور کرتا ہے دشمن کی کیا ضرورت تھی؟ جدھر علی کے بیٹے کھڑے ہوں دشمن ادھر سے حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ بالآخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، آپ نے اسلام کے لیے قربانی دی، اور امت مسلمہ پر حضرت عثمان غنی نے احسان کیا۔ اس لیے 18 ذوالحجہ کو ہر بندہ اس بات کا اہتمام کرے، اپنے بچوں کو بتاؤ، گھر والوں کو بتاؤ بھائی ایک صحابی حضرت عثمان غنی بھی ہیں اور ان پر بھی 40 دن پانی بند رہے اور انہوں نے بڑی قربانی دی ہے، اور حضور علیہ السلام کے وہ بھی داماد ہیں، تو اپنے اپنے گھروں میں دعا کا اہتمام ضرور کریں، اپنے بچوں کو بتائیں، گھر والوں کو بتائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی ہر نسبت کا پیار اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔